اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق، رحمت اور عنایت سے ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے آنورڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں مہلت دی اور جس نے ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شمار کیا، ان خاص بندوں میں شامل کیا جو اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، صحیح رستے پر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق اور ہمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح اپنا خاص فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو حسب عادت ہم جو پچھلا سبق ہم نے جو پڑھا تھا اس کا ترجمہ یاد دہانی کے طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 2 رکوع آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک ہم نے پڑھے تھے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ تھا۔ اس کو ہم صرف ترجمہ اس کا دہراتے ہیں۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے مدتوں چلنا پڑے۔ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا رستہ بنا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طریقے سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تھا جس کی ہم تلاش میں تھے۔ چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں گا کہ آپ مجھے ایک نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا، تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا، اور جس چیز کا آپ نے علم ہی نہیں، یا جس چیز کو آپ نے علم میں نہ لیا ہو، اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اسے توڑ دیا ہے تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر ہرگز نہ کر سکے گا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔
پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے جواب دیا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت کرنے والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں یہ 2 یتیم بچے تھے جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ اب ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب نے کی چاہت تھی کہ وہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ اور اس کے تفصیل اور 3 معاملات جو ہوئے ان کے بارے میں تفصیل تھی جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی۔ ہم بڑھتے ہیں آج انشاءاللہ آگے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اگلا ایک رکوع جو ہے جو کہ بہت اہم ہے اس کو بھی آج مکمل کریں۔ تو آیت نمبر 83، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں، وہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل سأتلو، کہہ دیں عن قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ ذکر، اس میں سے کچھ ذکر، عن قریب میں آپ کو اس میں سے یعنی کلام الہی میں سے کچھ ذکر پڑھ کر سناؤں گا یا کچھ آیات بتاؤں گا ذی القرنین کے بارے میں۔ اب اگلا ایک جو رکوع جو ہم دیکھیں گے اس میں ذی القرنین یا ذو القرنین بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک تذکرہ ہے۔ ذو القرنین یا ذی القرنین کون تھے؟ قرآن مجید میں یا حدیث میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ملتی ذی القرنین کے بارے میں، ہاں البتہ تاریخ میں بہت سی معلومات اویلیبل ہیں جس کی بنیاد پر اکثر مفسرین نے اس کے اوپر رائے جو ہے وہ قائم کی ہے، اور تقریباً زیادہ تر مفکرین یا زیادہ تر جو مفسرین ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہیں۔ ذی القرنین کا مطلب ہے ذی القرنین کا مطلب ہے 2 سینگوں والا، یعنی جس کے سر کے اوپر 2 سینگیں ہوں، جیسے مینڈا جو ہوتا ہے جس کے سر کے اوپر 2 سینگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے 2 سینگ جس کے سر کے اوپر ہو، تو یہ ذی القرنین۔ تو اس نام سے، ذی القرنین نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نام نہیں، یہ لقب تھا، اور یہ لقب تھا ایک بادشاہ کا، جس کے بارے میں قرآن مجید کی جب ہم آگے آیات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ کا کوئی مقرب بندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور خاص رحمت اور خاص مطلب کرم کیا ہوا تھا اس کے اوپر، اور اس کو وسیع سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور اس کے بارے میں یہ ہے ذی القرنین۔
یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال جو پوچھے تھے، ان 3 میں سے 2 سوالوں کا جواب جو ہم سورہ کہف میں بھی دیکھ رہے ہیں. ایک سوال تو یہ تھا کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال انہوں نے غار والوں کے بارے میں پوچھا کہ غار والے کیا ہیں، ان کے بابت کچھ بتائیے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں. اور تیسرا انہوں نے پوچھا کہ وہ مشرق اور مغرب کی حکومتیں کرنے والا جو ہے اس کے بارے میں، یا ذی القرنین کے بارے میں انہوں نے پوچھا. تو یہ 3 سوال یہودیوں نے پوچھے، یہودیوں کے ذریعے، یہودیوں نے پوچھے مشرکین مکہ کے ذریعے. تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ نہ کچھ اہمیت یا کوئی خاص بات تھی ان تینوں چیزوں کے بارے میں، اسی لیے انہوں نے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیک کرنے کے لیے یا ٹیسٹ کرنے کے لیے یا اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہی نبی ہیں جن کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے، تو اس لیے پوچھے. تو یہ تینوں سوال یہودیوں کے لیے خاصی اہمیت کے حامل تھے. پہلا سوال روح کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ، اور اس کے بابت اگر دیکھا جائے تو روح کا جاننا، روح کی حقیقت کا جاننا، یہ ایک انتہائی اہم جزو ہے. اصحاب کہف کے بارے میں بھی کہ وہ ان کے علاقوں میں مطلب ایک بہت ہی مشہور واقعہ رہا، جو کہ مطلب اللہ کو پہچاننے والے جو لوگ تھے، جو شیطان یعنی اس وقت کے بادشاہ کے ڈر سے غار میں جا کر چھپ گئے، اور اس کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں. اور تیسرا یہ ذی القرنین کے بارے میں. ذی القرنین جیسا کہ ذکر ہوا کہ احادیث میں یا قرآن مجید میں زیادہ صراحت یا زیادہ تفصیل نہیں ملتی. جو تفصیل ہمیں ملے گی اس رکوع میں اس کو ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے اوپر جتنا مناسب ہوگا ہم ذکر بھی کریں گے بہت مختصر الفاظ میں. لیکن تمہید کے طور پر یا اس لیے کہ آئندہ آگے آنے والی آیات کو بڑی آسانی سے ہم کور کر لیں، ہم ذی القرنین کے بارے میں تھوڑا سا ایک اپنے ذہن میں ایک امیج یا سکیچ جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں، تاکہ ہم بڑی آسانی سے اگلی آیات جو ہیں وہ کور کریں. ذی القرنین اکثر جو علماء ہیں، کچھ علماء یا کچھ لوگوں کا ایک نظریہ ہے کہ اسکندر اعظم جو بادشاہ گزرا ہے چند ہی صدیاں پہلے، یہ اس کے بارے میں ذی القرنین کا ہے کہ وہ اسکندر اعظم، کیونکہ اس کی حکومت بہت وسیع تھی، لیکن وہ یہ قرآن مجید کے آیات یا احادیث کی روشنی میں سکندر اعظم جو ہے اس کو ذی القرنین کا ٹائٹل یا اس شخصیت کے لیے فٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ سکندر اعظم جو ہے وہ تو ایک مشرک تھا، جبکہ قرآن مجید میں جو آیات ملتی ہیں اس کے مطابق یہ موحد بندہ تھا، اللہ کو ماننے والا بندہ تھا، اور اہل ایمان تھا، اہل ایمان میں سے تھا. تو دوسرا غالب گمان جو ہے، جو اکثر مفسرین بلکہ تقریباً سارے ہی مفسرین کی رائے ہے، وہ تاریخ کے کچھ واقعات اور گزشتہ 1-1.5 صدی میں کچھ جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کی بنا پر سائرس نامی ایک بادشاہ تھا ایران کا، اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ یقیناً وہی بادشاہ تھا جس کے بارے میں ذی القرنین کے لقب کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. سائرس، اب یہ سائرس کون تھا، اور یہودیوں کے لیے اس کے بارے میں پوچھنا، ذی القرنین کے بارے میں پوچھنا کیوں اہم تھا؟ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت کے ریفرنس سے ہم نے دیکھا تھا کہ 2 عروج اور 2 زوال آئے تھے یہودیوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ضرور میں تم کو 2 زوال جو ہیں وہ دے دوں گا، اور میرا یہ وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. تو 2 عروج اور 2 زوال ہم نے وہاں پر دیکھے تھے. پہلا عروج آیا تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک، طالوت اور جالوت کی جنگ کے بعد حضرت داؤد اور اس کے بعد حضرت سلیمان کی حکومت، یہ ایک عروج کا زوال تھا، لیکن اس کے بعد بتدریج اس زوال میں کمی آتی گئی اور پستی میں گرتے گئے، یہاں تک کہ عراق کا بادشاہ، عراق کا السلطنت کا جو بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا سرزمین یروشلم پر یا فلسطین پر، اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تہس نہس کر دیا، اور بہت سارے لاکھوں یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا، اور لاکھوں یہودیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر، ان کو قیدی بنا کر بابل لے گیا. عراق میں بابل جو ان کا شہر تھا وہاں پر لے گیا، اور وہاں پر بہت لمبا عرصہ تک وہ وہاں پر رہے. اب وہاں پر جب عراق میں بادشاہ جو ہے وہ ظالم تھا، اس کے زیر تسلط یا اس کی قید میں وہ رہے، تو اسی اثنا میں ایران پر
ذوالقرنین کو یا سائرس کو، سائرس جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے، تو سائرس نے حکومت بنائی، یا سائرس حکومت میں آیا۔ اس سے پہلے سائرس کا باپ جب حکومت میں تھا تو وہ زیادہ مال کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، جنگ و جدال میں وہ زیادہ نہیں تھا، مطلب نہیں پڑتا تھا، بلکہ مال زیادہ اکٹھا کرتا تھا۔ لیکن جب سائرس جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا اور اس کو جب حکومت ملی تو وہ ایک جنگجو قسم کا ایک بادشاہ تھا، موحد تھا، اللہ کا عبادت گزار تھا۔ تو اس کو جو دولت ملی اپنے باپ کی طرف سے، اس نے عوام کے رعایا کے لیے خرچ کیا، اور اس نے پھر اپنے فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ بھی بڑھایا، اور اس کے فتوحات جو ہے وہ اتنی وسیع تھی کہ ہم آیات میں دیکھیں گے کہ مغرب سے لے کر مشرق تک اور پھر شمال تک وہ ساری پھیلی ہوئی تھی۔ اور ذوالقرنین دو سینگوں والا، اس کو کہنا ایک اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی سلطنت جو ہے دو سینگوں کی طرح مشرق اور مغرب دونوں طرف پھیلی ہوئی تھی، بہت وسیع اور رہی، اس وجہ سے بھی اس کا لقب ذوالقرنین ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب اس کی فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا تو اس نے عراق کے اوپر بھی حملہ کیا اور عراق کو بھی فتح کر لیا۔ عراق کے اوپر کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ اس وقت کا نمرود جو ہے وہ ظالم تھا، تو جب عراق کو فتح کیا تو وہاں پر جو قیدی بنائے گئے تھے یہودی، ان یہودیوں کو پھر اس نے آسانی دی، یا ان کو اس نے اجازت دے دی کہ آپ واپس یروشلم میں جا کر اپنا علاقہ جو ہے وہ دوبارہ آباد کریں، اور وہاں پر ہیکل سلیمانی جو ہے وہ بھی دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اس نے مدد بھی فراہم کی اور حالات بھی سازگار کی یہودیوں کے لیے۔ تو اس لیے پہلے زوال سے عروج کی طرف اٹھنے میں، بڑھنے میں، جب واپس یروشلم میں آئے تو اس بادشاہ سائرس کا بہت اہم رول تھا کہ اس نے ان کو آزاد کر دیا کہ جاؤ اپنا علاقہ دوبارہ سے آباد کرو اور جا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کرو۔ تو اس لیے سائرس کی ایک خاص عزت اور احترام جو ہے وہ یہودیوں کی نظر تھا، اسی لیے تھے سائرس کے بارے میں، اس بادشاہ کے بارے میں انہوں نے پوچھا، جبکہ تاریخ میں بہت زیادہ ہسٹری میں علم نہیں تھا۔ اب وہ سائرس مشرق اور مغرب کی طرف تین سمت میں، ہاں سائرس کے بارے میں کیوں زیادہ گمان ہے یا زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سائرس تقریباً 539 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 539 سال پہلے یا 540 سال پہلے ان کو حکومت ملی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 1100 سال پہلے، یا آج سے لے کر ابھی تقریباً 2500 سال پہلے سائرس کو حکومت ملی ایران پر، جب وہ ایران کا بادشاہ مقرر ہوا، اور اس کے بعد اس کے فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور اس سے پہلے تک 200-300 سال پہلے تک اس سائرس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن 19ویں صدی میں کچھ کھنڈرات وغیرہ کی کھدائی کے درمیان کچھ مجسمے ملے جو سائرس سے منسوب تھے، یا سائرس کی وہی کچھ حکومتوں کے مجسمے جو ہیں باقیات وہ ملی، اور ان مجسموں میں جو سائرس کا مجسمہ جو ملا، اس بادشاہ کا مجسمہ بھی ملا جس نے اپنے سر کے اوپر ایک تاج پہنا ہوا، وہ اس مجسمے کی فوٹوز آج بھی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں۔ سائرس دی گریٹ سائرس کے نام سے وہ بادشاہ تھا، یا سائرس 2 کے نام سے۔ تو اس کے سر کے اوپر جو تاج تھا، وہ تاج کے اوپر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، جو غالباً اسی چیز کی نشانی تھی کہ اس کی مشرق اور مغرب کی طرف حکومت تھی۔ یا دوسرا اس کے بازوؤں کے ساتھ کچھ پر جو ہیں 2 بنے ہوئے تھے، وہ بھی اس وجہ سے بھی وہ زیادہ غالب گمان یہی کیا جاتا ہے کہ یہ وہی سائرس بادشاہ تھا جس کا لقب جو ہے قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے، یا ذوالقرنین کے لقب سے جس کا ذکر ہوا۔ واللہ علم، باہر اسی نسبت سے، کیونکہ زیادہ اہم تحقیقات اور بڑے بڑے مفسرین، اور اس میں سب سے زیادہ جو تحقیق شامل ہے وہ ابو الکلام آزاد کی اور مولانا مودودی صاحب کی، جنہوں نے بڑی تحقیق کے بعد یہ سارا جو معاملہ جو ہے وہ بڑی مطلب تاریخ کے جو جتنے بھی ریفرنسز ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھا۔ بہرحال ذوالقرنین کے بارے میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس رکوع میں اس کے بارے میں تین مہمات یا 3 ایڈونچرز جو ہیں اس کا ذکر آئے گا ہمارے اگلی آیات میں۔ پہلا ایڈونچر یا پہلی مہم جو ہے وہ مغرب کی طرف وہ چلے گا، اور مغرب کی آخری سرحد تک، جہاں تک آبادی اس کو ملی، وہ اس کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا جہاں تک کہ وہ مغرب کا کنارہ
یا مغربی کنارہ آ گیا جہاں پر اس نے سمندر میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی اس کے آگے اور آبادی نہیں تھی کہ اس سے آگے بھی بڑھتا اور فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتا۔ پھر اس نے دوسری مہم جو ہے وہ مشرق کی طرف شروع کی اللہ کے حکم سے، اور مشرق کی طرف پھر اسی طرح سے فتوحات کرتا ہوا آخر تک مشرق میں بھی سب سے اینڈ تک پہنچ گیا، جہاں پر اس سے آگے اور مزید آبادی نہیں تھی، اور وہاں پر بھی سورج اس کو اس آبادی کے درمیان سے ہی نکلتا ہوا نظر آیا۔ پھر مشرق کے بعد پھر تیسری مہم جو ہے اس کی وہ شمال کی جانب، آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شمال کی جانب تھی، آیات سے اس کی جانب کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ واقعات کے مطابق یا تیسری مہم کا جو انجام ہے اس کے مطابق وہ پہاڑی سلسلہ تھا جہاں پر اس کی مہم کا انجام ہوا، تو پہاڑ جو ہے پہاڑی سلسلہ وہ شمال کی جانب ہے، جنوب کی جانب ہم اگر سفر کریں گے تو وہ سمندر ہی دوبارہ مل جائے گا، تو لہذا شمال کی طرف اس نے تیسری مہم جو ہے وہ شروع کی، اور اسی طرح سے فتوحات کرتا ہوا آخری سلسلہ جو ہے شمال کی طرف وہ وہاں پر پہنچ گیا جہاں پر آگے پھر پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس سے آگے جہاں پر جا کر اس نے جو قوم پائی وہ زبان کے اعتبار سے مختلف تھی، مطلب زبان کے اعتبار سے ان کے آپس میں سمجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو خاص رحمتوں سے نوازا تھا اور خاص قدرت سے بھی، تو اس نے بہرحال ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، تو اس نے کمپلینٹ کی کہ یہاں پر اس پہاڑیوں کا سلسلہ، یہ دو پہاڑیوں کا سلسلہ جو ہے اس کے پار دوسری طرف سے یاجوج اور ماجوج قوم ہے، وہ قوم جو ہے وہ لوگ آتے ہیں ادھر اور دنگا فساد مچاتے ہیں اور قتل و غارت کری کرتے ہیں اور بہت ہی پریشان کرتے ہیں، تو ہماری مدد کیجئے، ہم آپ کو وسائل دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تو ان کو وہاں پر روکنے کا کچھ انتظام کر دیجئے۔ تو بہرحال وہاں پر پھر ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے اور وہاں پر افرادی قوت کی مدد سے ایک بند باندھ دیا جس کا ذکر بھی ہمیں ملے گا، تاکہ وہ یاجوج اور ماجوج کے جو لوگ ہیں وہ اس آبادی کی طرف نہ آئیں اور ان کو پریشان نہ کریں، یا دنگا فساد وغیرہ جو ہے وہ اس سے بچا دیا ساری باقی آبادیوں کو۔ اب کیونکہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے اس پورے واقعے میں، تو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بھی بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، البتہ صحیح احادیث سے ہمیں کچھ معلومات ضرور ملتی ہیں اس کی۔ کچھ مفسرین جو ہیں کافی حد تک اس چیز پر بھی مطلب متفق ہیں کہ شمال کی طرف جو قومیں ہیں، شمال کی طرف جو قومیں آباد ہیں، جس میں شمالی چین وغیرہ آتا ہے، یا شمال کی رشیا کی روس کی شمالی جو ریاستیں ہیں وہ ہیں، اس میں تاتار اور منگول وغیرہ جو ہیں وہ ترکی کے شمالی علاقوں میں، وہ بھی ایسی کہ وہ یہ قومیں جو ہیں یا یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے ہی مطلب دنگا فساد کرنے والے اور جنگ و جدال کرنے والے اور تہذیب سے عاری لوگ ہیں، جن کی کوئی جذبات نہیں اور کوئی ان کی مطلب کوئی وہ رحم دلی نہیں ان کے اندر، اور اس طرح سے قتل و غارت کری میں مشغول رہے۔ تو اس لیے ان کی نظر میں کہ وہ قوم جو ہے جو یاجوج اور ماجوج جس کا ذکر ہے وہ وہی شمالی قومیں یا چائنا کی یا رشیا کی شمال میں جو ریاستیں وہاں پر کی آبادیاں، یا منگول اور تاتاری وغیرہ اس طرح کے، اور منگولوں اور تاتاریوں کے بارے میں تو ہسٹری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ظلم اور قتل و غارت گری جو کرتے تھے، تو اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ وہ منگول جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج قوم جو ہے وہ آلریڈی وہ دیوار جو بنائی تھی ذوالقرنین نے وہ آلریڈی ختم ہو چکی، اور یاجوج ماجوج جو آلریڈی آ چکے اور دنیا میں وہ دنگا فساد جو ہے مختلف طریقوں سے انہوں نے برپا کر بھی دیا۔ کچھ لوگ جو ہے اہل مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ دنگا فساد اور ظلم اور قتل و غارت گری اور دوسروں کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ ان یاجوج اور ماجوج کا وتیرہ تھا، اس وجہ سے اہل مغرب کی طرف کچھ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ بھی مختلف طریقوں سے دنیا کے اوپر قابض ہونے کی ہی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ کسی کو قتل و غارت گری اور کسی کو نقصان دوسرے ملکوں کو نقصان پہنچانے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے، اس وجہ سے کچھ یہ بھی اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب ہم کچھ ریسرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر تو یہ ساری باتیں ظاہر ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں، لیکن یہ ساری باتیں اس وقت بے اصل ہو جاتی ہیں، یا یہ سارے نظریات اس وقت بے سود ہو جاتے ہیں جب ہمیں مسند احمد کی صحیح حدیث اور کچھ اور صحیح احادیث
کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح طور پر احادیث میں ملتا ہے کہ یہ اس قوم کو نکالے گا قیامت کے قریب، قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا بھی شامل ہے، اور اس یعنی وہ بالکل قیامت کے قریب تر کے دور میں یاجوج اور ماجوج جو ہے ان کو وہ نکالیں گے۔ بلکہ مسند احمد کی ایک صحیح حدیث جو ہے اس کے مطابق مسند احمد کی ایک صحیح حدیث جو ہے اس کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو ان کا خروج جو ہے وہ قیامت کے قریب ہوگا۔ وہ روز اس دیوار کو جو ذوالقرنین نے وہاں پر تعمیر کی تھی، جو یاجوج اور ماجوج وہ اس کے پار تو نہیں آ سکتے، تو روزانہ وہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں یا اس دیوار کو کھودتے ہیں اس دیوار کو ختم کرنے کے لیے یا اس دیوار میں سوراخ کرنے کے لیے، تاکہ وہ نکل کر دوسری آبادیوں کی طرف آ جائیں۔ روزانہ وہ چاٹتے ہیں، کافی حصہ جو ہے دیوار کا وہ اس کو کھود بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جب دن ختم ہوتا ہے تو وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کل دوبارہ آ کر اس کو کھودیں گے یا اپنی کھدائی کو جاری رکھیں گے، لیکن کل اگلے دن دوبارہ جب آتے ہیں تو وہ واپس دیوار جو ہے وہ واپس اسی طرح سے پہلی حالت میں بن گئی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ان کا یہ معمول چلتا رہے گا جہاں تک کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت، جو قیامت کے قریب، کہ جب وہ اس دیوار کو چاٹ کر جب وہ جانے لگیں گے واپس، تو وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کا ورڈ جو ہے وہ اس میں یوز کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو ہم کل مکمل کریں گے، یا کل کھدائی کریں گے آ کر، یا کل یہ معاملہ جو ہے نا مکمل کریں گے۔ تو جس دن وہ انشاءاللہ کہہ کر واپس جائیں گے، اس دن اس کے اگلے دن آ کر پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مطلب اللہ تعالیٰ کی غیب میں سے باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کر دی اور حدیث میں اس کی تفصیل مل گئی کہ دوسرے دن جب وہ آئیں گے تو پھر وہ اس دیوار کو چاٹ کر یا اس میں کھود کر اس میں سوراخ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور پھر وہ دنیا کی دوسری آبادیاں یا دوسری قومیں جو ہیں ان کی طرف بڑھیں گے اور ان میں پھر دنگا فساد کریں گے اور بہت ہی زیادہ خون اور قتل و غارت گاری کریں گے اور بہت ہی زیادہ فساد مچائیں گے، اتنا فساد مچائیں گے کہ ان سے نجات پانا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی اپنے خاص قدرت سے ان کو کسی بیماری کے ذریعے، بلکہ مسند احمد کی اس حدیث کے مطابق کہ ان کی گدیوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت ہو جائے گی، اور ان کی ہلاکت کے بعد پھر قیامت کے اگلے پہلو جو ہے وہ سور کا پھونکنا اور باقی معاملات جو ہیں وہ آئیں گے۔ تو اس مسند احمد کی یہی حدیث اور جامع ترمذی کی یہ حدیث جو ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ یہ ابھی رونما ہونا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بھی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، اور پھر مہدی جو ہے ان کا بھی ظہور ابھی باقی ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یقیناً وہ قوم جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ ممکن ہے کہ فزیکلی بھی موجود ہو کہیں پر، جیسا کہ آج بھی ہم جتنی بھی ٹیکنالوجی یا سائنس میں ترقی کی ہے، لیکن آج بھی دنیا میں جتنے بھی راز ہیں ان سارے رازوں کے اوپر سے پردہ ابھی تک نہیں اٹھ سکا، ابھی تک انسانی جو ذہن ہے اس لیول تک نہیں پہنچا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ غیبی طریقے سے ان کے اوپر پردہ ڈالا ہے جس کو پھر وہ بعد میں ظاہر کرے گا، واللہ عالم۔ لیکن یہ یقین ہے ہمیں ان احادیث کی روشنی میں کہ یہ وقت ضرور آئے گا اور ہمارے سامنے اس کی حقیقت جو ہے وہ ضرور کھل جائے گی ایک دن، جو وہ غیب کی باتیں جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ذکر کیا، تو وہ باتیں جو ہیں وہ بعد میں ہم اس کی گواہی بھی دیں گے کہ ہاں یہ واقعی حقیقت اور سچ ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ کچھ اور روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج کا ظہور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کیونکہ قیامت کے قریب ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک بہت بڑی جنگ جس کی پیش گوئی کی جاتی ہے، جس کو آرمگڈون کے نام سے بھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا، اس جنگ کے بعد کا بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جب مسلمان ہو جائیں گے سارے باقی لوگ، تو وہاں پر پھر یہ یاجوج اور ماجوج آئیں گے ایک فتنے کی شکل میں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیماری سے ہلاک کر دے گا۔ بہرحال یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بھی ہم نے مختصر انداز سے دیکھ لیا۔ ہمارے سمجھنے میں یا کہنے میں سننے میں اگر کچھ
اپ ڈاؤن ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہم نے ایک اچھی نیت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے یہ سیکھا, اور سارے کچھ صحیح ہسٹری کی معلومات اور کچھ صحیح احادیث کی روشنی میں ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کے بارے میں کچھ جانا جائے. ہاں یہ بات طے ہے کہ یہ جو قوم ہے یاجوج اور ماجوج, یہ بنی نوع انسان میں سے تھی, انسان میں سے ہی ہے, یعنی انسان ہی ہوں گے, لیکن ان کی حصلت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی, اور مطلب جو تہذیب و تمدن سے بالکل آری یہ قوم ہے. بہرحال اسی کے ساتھ ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو آج کا, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے, آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا, کہہ دیں کہ عنقریب میں پڑھوں گا تم پر اس میں سے کچھ ذکر, اس کا مختصر تذکرہ جو ہے عنقریب میں آپ کو آیات کی شکل میں یہ سنا دیتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان سے کہہ دیجئے اِنَّ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, بے شک ہم نے اقتدار دیا اس کو یعنی ذی القرنین کو, فی الارض زمین میں, وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور ہم نے ہر چیز سے اس کچھ ساز و سامان دیا. اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا یعنی حکومت اور سلطنت جو ہے وہ عطا کی ذی القرنین کو, اور اس کے علاوہ بھی کچھ دوسرا ساز و سامان یعنی حکمت اور تدبر اور ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی ہے, یعنی ساز و سامان. مال و دولت صرف آپ کے پاس ہو یا سامان آپ کے پاس ہو وہی کافی نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اوپر ٹیکنالوجی اور تکنیک کس طریقے سے وہ کام کیا جائے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے, کہ اس سے ہی, اس کی مدد سے ہی ایک انسان جو ہے وہ مطلب کامیابی کے ساتھ کوئی کر سکتا ہے. خالی پیسے اور وسائل جو ہے وہ ہمیشہ ضروری نہیں ہوتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار بھی دیا, حکومت بھی دی, اور وہ ٹیکنالوجی, تکنیک, سوچ سمجھ کی صلاحیت کہ کس طرح سے اس کام کو انجام دینا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, تو اس نے قصد کیا ایک راہ پر, پہلے راستے کی طرف وہ چلا, یعنی پہلی مہم جو اس کی مغرب کی طرف تھی وہ اس راستے پر چلا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ, یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر. مغرب کی طرف اس نے راستہ اختیار کیا اور فتوحات کرتا ہوا آخری آبادی پر جہاں پر سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے وہاں پر وہ پہنچا. وَوَجَدَ تَغْرُبُ فی عین حمیۃ, اور اس نے پایا اسے غروب کے وہ غروب ہو رہا ہے, سورج کو اس نے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک چشمے میں سیاہ کیچڑ والے, یعنی مغرب کی طرف آخری جو کنارہ ہے جہاں پر آگے سمندر ہے, اور سمندر کا کنارہ جو ہے یا ساحل جو ہے وہ کوئی کیچڑ والا یا کوئی سیاہ دلدلی علاقہ ہے جہاں پر, تو وہاں پر اس نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے پایا اس کیچڑ کے اندر یا اس دلدل کے اندر. تو کیچڑ یا دلدل کے اندر غروب ہونا یہ بھی ایک لٹریچر کی زبان میں ہے. یہاں اس آیت کے حوالے دے کر کچھ لوگ جو ہیں کچھ نابلد لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ تو سائنس کے خلاف بات کرتا ہے کہ کیسے پاسبل ہے کہ سورج جو ہے وہ کسی چشمے میں یا کیچڑ میں غروب ہو جائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ سورج غروب ہوا اور سورج طلوع ہوا, اخباروں میں چھپتا ہے, سائنسی لوگ یہ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں. تو سورج کا غروب ہونا, طلوع ہونا, ٹیکنیکلی تو سورج غروب نہیں ہوتا اور نہ ہی طلوع ہوتا ہے ٹیکنیکلی, لیکن ہمارے زبانی طور پر, ہمارے کہنے کے طور پر, ہماری نظروں سے اوجل جب ہوتا ہے تو غروب ہو گیا, جب ہماری نظروں کے سامنے آیا تو وہ طلوع ہو گیا. تو طلوع اور غروب ہونا ایک سائنٹیفک فینومینا ہے, وہ ایک الگ سے سائنٹیفک اعتبار سے اگر دیکھا جائے, لیکن ہماری بات چیت, روزانہ کی بات چیت میں ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں. لہٰذا سورج کو غروب ہوتے ہوئے پایا, اس آخری آبادی تک یا آخری حد تک پہنچ گیا جہاں پر اسے افق نظر آ گیا, اور وہاں پر اس سے آگے یعنی کہ اس کو آبادی نہ ملی, صرف سمندر کا کنارہ جہاں پر دلدلی علاقہ تھا. وَوَجَدَ عِندَهَا قومن, اور اس نے پایا وہاں پر ایک قوم, اس کے پاس اس آخری کنارے پر اس نے ایک قوم کو پایا. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ, اس قوم نے کہا, ہم نے کہا اے ذو القرنین. اس قوم کو جب پایا یعنی اس قوم کے اوپر بھی غلبہ حاصل کر لیا جو آخری قوم تھی اس کنارے پر جا کر. تو قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا اے ذو القرنین, اما ان تعذب, یا یہ کہ تو سزا دے, وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ
فیہم حسنا، یا یہ کہ تو اختیار کرے ان کے بارے میں بھلائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے ان کے ساتھ حسن سلوک کر، یہ تمہارا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ذوالقرنین کو کہ چاہے ان کو قتل کر دے، یا چاہے ان کو فدیہ وغیرہ دے کر ان کو چھوڑ دے، یا چاہے ان کو ویسے ہی ان کو معاف کر دے، یہ اختیار دے دیا ذوالقرنین کو۔ تو ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے، جس بھی طرح سے معاملہ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو قال، ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم، جس نے تو ظلم کیا، رہا جس نے ظلم کیا، وہ لوگ جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، تو ہم عنقریب سزا دیں گے اسے، ثم پھر یرد الی ربہ، وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ عذاب دے گا اسے بہت بڑا۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے تو ظلم کیا، یعنی جو ایمان نہ لے کر آیا اور جو کفر کے اوپر قائم رہا، وہی ہے جو ظالم ہے۔ تو جس نے ظلم کیا، یعنی جو ایمان نہ لایا اور جو کفر پر، شرک پر اڑا رہا، اس کو تو ہم سزا دیں گے، یعنی اس کے ساتھ تو میں سختی کروں گا، اور پھر اس دنیا کی سزا یا دنیا کے اوپر میری سختی کے بعد وہ پھر اپنے رب کی طرف بھی لوٹایا جائے گا، اور اپنے رب کی طرف یعنی قیامت میں یا آخرت میں بھی پھر اس کو ایک عذاب ہوگا۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ دنیا میں جو تو اطاعت قبول نہیں کرے گا اور جو کفر و شرک کو نہیں چھوڑے گا، اس کے ساتھ تو میں سختی کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو قیامت کے دن عذاب دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہا جو ایمان لایا، وہ دوسرے لوگ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان میں سے، وہ عامل صالحا، اور نیک عمل کیا جس نے، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بدلہ ہے اچھا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور عنقریب ہم کہیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی، یعنی جو ایمان لے آئے گا اور نیک عمل بھی کرے گا اس کے ساتھ ساتھ، تو اس کے لیے تو اس کے ساتھ تو حسن سلوک کروں گا میں، اور عنقریب اس کے کام میں بھی آسانی، اس کے کام میں بھی مدد کروں گا، اور اس کے لیے حسن سلوک بھی کروں گا۔ یعنی اس نے واضح کر دیا، اللہ تعالی اختیار جو ہے اس کو اس نے اچھے طریقے سے استعمال کیا، جو اڑا رہا اپنے شرک کے پر، اس کے اوپر سختی، اور جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا اس کے اوپر احسان اور آسانی۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد وہ چلا ایک راہ پر، یہ دوسری مہم کی طرف چلا جو مشرق کی طرف اب چلتی ہے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے نکلنے کی جگہ پر، مقام پر، وہ وجد تطلع، اس نے پایا وہ طلوع ہو رہا ہے، وہ سورج کے طلوع ہوتے ہوئے اس نے پایا، علی قوم، ایک قوم پر، لم نجعل لهم من دونها سترا، نہیں ہم نے بنایا ان کے لیے اس سے آگے کوئی پردہ، یعنی اس نے سورج کو ایک ایسی قوم کے اوپر سے طلوع ہوتے ہوئے پایا جس میں جن کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، یعنی وہ قوم بالکل اس قوم کے سورج کے سروں کے اندر سے یا اس قوم کے بیچ میں سے ہی سورج کو نکلتے ہوئے پایا، یعنی دور ایک آبادی ہے، وہاں پر ہوریزن یا افق نظر آ رہا ہے، اور وہ آبادی نظر آ رہی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اور پیچھے سے سورج نکلتا جب نظر آ رہا ہے تو وہ ایسے ہی محسوس ہوگا دور سے کہ جیسے ان لوگوں کے اندر سے ہی وہ سورج جو ہے وہ نکل کر آ رہا ہے۔ اس بارے میں بھی مفسرین ایک دو طرح کے قول دیتے ہیں، ایک تو یہی ہے کہ ظاہری طور پر دور سے جب دیکھا جائے تو ان لوگوں کے بیچ میں سے سورج نکلتا ہوا نظر آنا، یہ بھی ایک مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج اور اس قوم کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، اس آیت میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے یہ بھی اندازہ کہ وہ زیادہ تہذیب و تمدن والی قوم نہیں تھی، زیادہ بیکورڈ قسم کے کہہ لو لوگ تھے، کہ وہ کپڑے وغیرہ جو ہے وہ بھی سطر وغیرہ جو ہے ڈانپنے کا ان کے ساتھ وہ بھی انتظام نہیں تھا، تو ڈائریکٹ سورج جب نکلتا تھا تو ڈائریکٹ ان کے بدن کے اوپر اس کی روشنی پڑتی تھی، کہ براہ راست سورج اور ان لوگوں کے درمیان کوئی سطر یا کوئی پردہ نہیں تھا۔ اور تیسرا یہ بھی ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لکھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ آبادیاں ایسی ہوں کہ جہاں پر وہ صرف چار دیواری کر کے اپنا گھر جو ہے بناتے ہوں، چھتوں کا انتظام وہ نہیں تھا اس وقت ان علاقوں میں، تو لہٰذا جب سورج نکلتا تو ڈائریکٹلی روشنی جو ہے سورج کی ان لوگوں کی چھتوں کے اوپر سے، چھتیں نہیں تھی کیونکہ، تو ان لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ پڑتا براہ راست۔ تو اس طرح سے بہرحال جو بھی اس میں سے رائے ہے واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی براہ راست وہ سورج جو ہے وہ ایسے لگتا تھا جیسے ان لوگوں کے بیچ میں سے ہی وہ طلوع ہو رہا ہے، وہ بھی خشکی کا ایک آخری کنارہ مشرق کی طرف، وہاں تک
یعنی وہاں تک کا جتنا علاقہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو فتوحات عطا کی، اور وہ سارے علاقوں کو، ساری قوموں کو، ساری آبادیوں کو، سارے ملک جو بھی رستے میں آئے سب کچھ اس نے فتح کر لیا۔ کذالک، اسی طرح کذالک، اسی طرح یہ کذالک جو ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور کذالک اسی طرح جس طرح سے پہلے اس نے مغرب کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا کہ چاہے تو ان کے اوپر آسانی کرے چاہے تو سختی کرے، اسی طرح سے یہاں پر بھی اس کو اختیار ملا، اور یہاں پر بھی اس نے اسی طرح کا معاملہ کیا کہ جو تو شرک پر اڑا رہا اس کے ساتھ سختی، اور جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا اس کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک۔ تو بہرحال یہاں پر بھی کذالک اسی طرح سے پہلی طرح وہ معاملہ کیا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور یقیناً ہم نے احاطہ کر رکھا ہے اس کا جو اس کے پاس تھا علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب جو ہے وہ کھلی چھوٹ نہیں تھی، جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ ہمارے علم کے احاطے میں ہی تھا، ہمارے دائرہ قدرت میں ہی تھا، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اس کے علم سے اس کو جو قدرت عطا کی تھی اس قدرت کے تحت ہی وہ سارا کچھ کر رہا تھا۔ ذوالقرنین ثم اتبع سببا، پھر وہ چلا ایک اور راہ پر، پھر ایک تیسری مہم کی طرف اس نے اپنا رستہ جو ہے وہ ناپا، اور یہ تیسری مہم جو ہے وہ شمال کی طرف، جس کا ذکر کیا ہم نے ابھی انٹروڈکشن میں، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچا دو دیواروں کے درمیان، وجدہ اس نے پایا من دونہما ان دونوں کے اس طرف قومن ایک قوم کو، لا یقادون تو نہیں قریب تھے کہ وہ سمجھ سکیں قولاً کوئی بات، وہ قوم ایک ایسی قوم تھی جس کی بات جو ہے وہ ذوالقرنین کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ بہرحال تیسرے سفر پر نکلا، اور تیسرا سفر شمال کی طرف تھا، اور شمال کی طرف چلتے چلتے آخری مقام پر جہاں پر وہ پہنچا تو وہاں پر دو دیواروں کے درمیان اس نے ایک آبادی کو پایا، دو دیواروں کے درمیان پہنچا۔ اگلی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دو دیواروں سے مراد دو پہاڑی سلسلے ہیں جو ایک ساتھ چلتے ہیں، اور ان دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان ایک بڑی کھائی ہے جو درہ جسے کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ پہاڑی سلسلوں میں ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے جو پانی کے رستے ہوتے ہیں، پہاڑی سلسلے دونوں طرف چلتا ہے، اور ان کے بیچوں بیچ بہت بڑا درہ جو ہے کھائی کی شکل میں وہ آتا ہے، جس میں سے پانی بھی بہہ کر آتا ہے۔ تو اس طرح کا ایک علاقہ تھا کہ وہ دو پہاڑی سلسلہ جو دونوں طرف تھا وہ بالکل ایسے ہی جو دو دیواریں ہیں، اور ان کے درمیان سے ایک کھائی میں سے ایک رستہ جو ہے وہ نکل رہا ہے، اور وہاں پر اس کے دوسری طرف اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جن کی زبان جو ہے وہ نابلد تھی یا نا آشنا تھی، جن کی زبان سے یا جو ذوالقرنین کی زبان کو یا ذوالقرنین ان کی زبان کو نہیں سمجھتا تھا۔ قالوا یا ذوالقرنین، تو ان سب نے کہا اے ذوالقرنین، بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو قدرتیں ذوالقرنین کو دی تھی اس میں یہ بھی ہوگی کہ وہ زبانوں کو بھی سمجھ سکے، بہرحال یا ترجمان کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوئی، تو ان سب نے کہا، اس قوم نے کہا ذوالقرنین سے کہ اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ بے شک یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ سب فساد کرنے والے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک حرجا، تو کیا ہم کر دیں تیرے لیے کچھ مال یا کچھ خراج، مال یا کوئی ٹیکس وغیرہ دے دیں، یا کہ ہم مال جو ہے ہم آپ کو دے سکتے ہیں، اس شرط پر کہ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ تو بنا دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار۔ ہمارے میں تو اتنی ہمت نہیں کہ ہم وہ دیوار یا کسی طرح سے ان کا آنے کا راستہ جو ہے وہ روک دیں، لیکن ہم مال دیتے ہیں تجھے، تو تو ہمارے لیے ایک دیوار، مضبوط دیوار بنا دے جس کے ذریعے ان کا یہاں آنے کا راستہ جو ہے وہ رک جائے، اور تاکہ وہ یہاں پر آبادیاں جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ ان کے دنگا فساد یا ان کے جو فتنہ ہے اس سے محفوظ ہو سکیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خالی مال ہونا ہی کافی نہیں، ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص سکلز ملتی ہیں سوچ بچار کرنے کی اور مختلف رستے نکالنے کی، کہ ان وسائل کو کس طرح سے ہم استعمال کر کے اپنا جو مقصد ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک قدرت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ جیسے کہ بیج جو ہے، ایک کسان بیج تو حاصل کر سکتا ہے، وہ بیج کو ہل چلا کر ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ بیج کو بھی وہ بو سکتا ہے، لیکن بیج کے اندر سے پودا نکالنا وہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سے وسائل کا ہونا
وہ کافی نہیں، اس کے ساتھ پھر اللہ کی مدد اور اس کی طرف سے جو سکلز ہیں وہ یا عقل و شعور جو ہے وہ اس کا شامل حال ہونا بھی ضروری ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم تجھے مال دیتے ہیں تو ہماری مددگار ہو، ہمارے درمیان، ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے تاکہ ہم ان کے فتنے اور فساد سے محفوظ ہو سکیں۔ قال ما مکنی، تو اس نے کہا جو قدرت دی ہے مجھے، فی ربی، اس میں میرے رب نے، خیر بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ میرے رب نے جو قدرت دی ہے مجھے، یا میرے رب نے جو مجھے ایک سوچ بچار اور سمجھنے کی جو صلاحیت اور سکل جو دی ہیں وہ میرے لیے بہت بہتر ہیں، وہ بہت اعلیٰ ترین قدرتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ فَأَعِينُونِي، پس تم میری مدد کرو، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، قوت یعنی مادی وسائل کے ساتھ۔ مادی وسائل افرادی قوت بھی ہو سکتا ہے، لوگ جو ہیں وہ آ جائیں مدد کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساز و سامان جو ہے، جو بھی سامان چاہیے وہ دیوار بنانے کے لیے، اس کے ساتھ تم میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دوں گا۔ تو اس نے اللہ کی قدرت جو ہے اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے یہ قدرت دی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے وسائل مہیا کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ اور یہ بند بنانا ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے جیسے آج کل یہ ڈیمز کے بند بنائے جاتے ہیں، اور ڈیمز کے بند کو اگر دیکھا جائے تو دو پہاڑی سلسلے، وسیع پہاڑی سلسلوں کو آگے درہ جو ہے پانی آنے کا راستہ جو ہے اس کو ایک بہت بڑا مضبوط بند بنا کر اس کو مطلب کھڑا کر دی جاتا ہے، بہت مضبوط دیوار بند کی شکل میں بنا دی جاتی ہے، جس سے پھر وہ پانی جو ہے وہ رستہ اس کا رک جاتا ہے اور پانی وہاں پر جمع ہو جاتا ہے اور بہت بڑی جھیل جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اور وہ اس ڈیم سے پھر ڈورز وغیرہ کے ذریعے سے پھر پانی تھوڑا تھوڑا سے نکالتے ہیں، اور وہ اسپلرز وغیرہ چلاتے ہیں، اور جو بھی ٹربائنز وغیرہ اپنی جو مشینری لگائی ہوتی ہے انہوں نے بجلی پیدا کرنے کے لیے، وہ پھر اس پانی کے زور سے چلتی ہے تو پھر بجلی پیدا ہوتی ہے۔ کہ آج کل جو بند بنائے جاتے ہیں ڈیمز کے پہاڑی علاقوں میں، تو اس کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ناممکن بات نہیں۔ ہاں البتہ کس طرح سے دیوار بنائی، اس وقت کیسے ٹیکنالوجی استعمال کی، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سے اس وقت وہ ذوالقرنین نے بنائی، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اس کے ساتھ شامل حال تھی۔ آتونی زبر الحدید، تم لا دو مجھے لوہے کے تختے، لوہے کی بڑی بڑی چادریں مجھے لا دو۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا دیوار بنانے کے لیے کہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں یا تختے جو ہیں وہ لا دو۔ حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا، بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان اس نے وہ چادریں کھڑی کر کے برابر کر دی، یعنی ایک بہت بڑی دیوار جو ہے دو لوہے کی تختیوں کی وہ کھڑی کر دی، طے در دے، یا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، تو لوہے کی تختیاں یا لوہے کی سلیں یا لوہے کی چادریں جو ہے موٹی موٹی وہ رکھ کر اس نے ایک بہت بڑی دیوار جو ہے وہ کھڑی کی پہلے۔ قال انفخوا، پھر اس نے کہا کہ پھونکو، پھر آگ، اس میں آگ جلا کر اس کو کہا کہ اس آگ کو پھونکو، یعنی تیز بھڑکاؤ اس آگ کو۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس نے بنا دیا اسے آگ، اسے یعنی اس لوہے کے تختوں کو جو وہاں پر اس نے کھڑے کیا تھا اس کو آگ کے ذریعے سے اتنا دہکایا کہ اس کو آگ بنا دیا، یعنی وہ سرخ ہو گئے آگ کی طرح، اس میں آگ کی طرح لوہے کو جب گرم کیا جاتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، آگ کی طرح تپ جاتا ہے جب۔ قال، تو پھر اس نے کہا، ذوالقرنین نے کہا، آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو تم لاؤ میرے پاس، میں ڈال دوں اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ اس لوہے کی سلوں کو جب کھڑا کر کے اس کو تیز آگ میں دہکایا، وہ سرخ ہو گئی آگ کی طرف، آگ کی مانند وہ جو تپنے لگی، تو پھر اس نے اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا یا پگھلا ہوا سیسا جو ہے وہ اس میں ڈال کر اس دیوار کو فل کر دیا۔ ٹھنڈی دیوار، ٹھنڈا جو لوہا ہے اس میں وہ ڈال نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ مضبوطی جو ہے اس کی گارنٹی نہیں ہو سکتی تھی، تو اس نے پہلے اس کو گرم کیا، شدید گرم، کہ وہ سرخ ہو گیا وہ لوہے کی چادریں، اس کے بعد پگھلا ہوا تانبا یا پگھلا ہوا سیسا جو ہے وہ اس دیوار کے اندر اس نے فل کر دیا، جس سے وہ ایک مضبوط دیوار جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، وہ بن گئی اس بند کی طرح جو اس درے کے اوپر تھی جس نے اس کا راستہ روک دیا یاجوج اور ماجوج کی قوم کا۔ فمستطاعوا، پھر نہ انہوں نے استطاعت رکھی ان یظہروا، کہ وہ چڑھ سکیں یا وہ ظاہر ہو سکیں اس پر، ومستطاعوا لہ نقبا،
نقبہ، اور نہ وہ انہوں نے استطاعت رکھی کہ اس کو نقب لگا سکیں یا اس میں اس کو نقب لگانے کی، یعنی کہ وہ دیوار جو ہے وہ ایسی مضبوط بن گئی کہ وہ جو جاجود اور ماجود ہیں وہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، اتنی طاقت اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے اوپر چڑھ سکیں، اس کے اوپر چڑھ کے اس کو پھلانگ کر دوسری طرف آ سکیں، یا اس میں سوراخ ہی کر کے نقب لگا کر سوراخ کر کے یا اس کو توڑ کر یا اس میں کھدائی کر کے اس میں راستہ بنا کر اس دیوار کے پار جو ہے دوسری طرف آ جائیں۔ تو یہ اتنی مضبوط دیوار تھی جو انہوں نے بنا دی کہ جدود اور موجود کی قوم کا راستہ رک گیا اور وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ اس دیوار کے دوسری طرف آ سکیں۔ قال ھذا رحمت من ربی، تو اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اس نے اتنا بڑا کارنامہ اس وقت انجام دیا تو اس کے اوپر پھر اس نے اترایا نہیں کہ یہ میں نے کر دیا، بلکہ اس نے اپنی رب کی رحمت کا اقرار کیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے جو میں نے یہ تمہارے لیے یہ دیوار بنا دی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ، ہاں پھر یہ بھی بتا دیا کہ جب آ گیا وعدہ میرے رب کا، جعلہ دکا، تو وہ کر دے گا اسے ہموار، وہ اسے کوٹ دے گا چٹیل میدان کی طرح جیسے کر دے گا، یا ہموار کر دے گا، زمین بوس کر دے گا۔ ہاں ایک وقت آئے گا جب میرے رب کا وعدہ جب آئے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا، اس کو زمین بوس کر دے گا، اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اس کو نیست و نابود، یعنی یہ دیوار جو ہے اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس دیوار کو ہموار کر دے گا، اس دیوار کو ناپید کر دے گا۔ وَقَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا، اور میرے رب کا یہ وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ یعنی اس وقت تو اس قوم کو وہاں پر دنگا فساد کرنے کے لیے روک دیا، اس دیوار کے پیچھے ان کو قید کر دیا کہہ لیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ دیوار کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہموار کر دیں گے یا اس کو زمین بوس کر دیں گے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ واپس اس طرف آئیں گے، اور میرے رب کا یہ وعدہ جو ہے یہ سچا ہے جو ہو کر رہے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے مسند احمد کی وہ حدیث پڑھی کہ قیامت کے قریب وہ آئیں گے اور دنگا فساد کریں گے، اور اسی طرح سے مطلب وہ انشاءاللہ والا کہ جب وہ انشاءاللہ کہہ کر جائیں گے تو دوسرے دن وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اس دیوار کو پوری طرح سے اس میں نقب لگا سکیں، یا سوراخ کر کے یا اس دیوار کو کھود کر اس میں سے راستہ بنا سکیں۔ دوسرا اس میں یہ بھی ایک اہم نکتہ کہ وہ تعداد کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ ہوں گے، وہ بہت بڑی تعداد میں، یہ چھوٹے موٹے کوئی چھوٹی موٹی آبادی نہیں بلکہ بہت کثیر تعداد میں ہوں گے۔ اور کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ بیماری سے جب مریں گے وہ تو ان کی لاشیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ تعفن پھیل جائے گا، بدبو ساری طرف پھیل جائے گی۔ یہ کچھ علماء کا یہ بیان میں نے سنا ہے، لیکن کچھ حدیث میں نے نہیں پڑھا، واللہ عالم۔ بہرحال تعداد میں بھی وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ تو جب رب کا وعدہ آئے گا، وہ وقت آئے گا قیامت کے قریب، تو اس دیوار کو زمین بوس کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ وعدہ جو ہے وہ اللہ کا وہ سچا وعدہ ہے، یعنی یہ حقیقت ہے جو ہو کر رہے گی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم نے چھوڑا ان کے بعض کو اس دن وہ گھس جائیں گے بعض میں، یعنی وہ اس طرح سے آئیں گے، اتنی زیادہ تعداد میں آئیں گے اور اس طرح سے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے کہ وہ بس وہی سب طرف دنکتے پھرتے نظر آئیں گے کہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ہی چڑھتے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں وہ آئیں گے اور وہاں آ کر وہ دنگا فساد کریں گے یا جو بھی قتل و غارت گری کریں گے۔ اور جب ہم نے چھوڑا ان کے بعض کو اس دن تو وہ گھس جائیں گے بعض میں، یعنی وہ جب اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا یا ان کو اس دیوار سے آزادی ملے گی تو وہ ایسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے آئیں گے اور حملہ آور ہوں گے اور قتل و غارت اور دنگا فساد کریں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر یہاں پر ایک وقفہ ہے کہ اس کے بعد پھر ان کو کیسے اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے یا اس گدی میں ان کی گدی جو ہے وہ ہاتھ کی تلی کو بھی کہتے ہیں، لیکن گدی کا اصل مطلب جو ہے وہ گردن کا پچھلا حصہ یا سر کا پچھلا حصہ جو ہے وہ گدی ہوتا ہے، تو وہ گدی میں اللہ تعالیٰ کیڑے پیدا کر کے اس کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیں گے۔ بہرحال اس کی ہلاکت کے بعد پھر کچھ اور بھی منزلیں جو بھی ہوں گی قیامت کی، وہ اس کے بعد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر پھونکا جائے گا سور میں، پھر سور کا جو سلسلہ ہے قیامت کا آغاز جو ہے، قیامت کے آخری بڑی جو سلسلہ ہے اس کا آغاز ہو جائے گا، قرب قیامت کا وقت آ گیا اور قیامت کا آغاز ہو گیا، یہاں سے سور کو پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم جمع کریں گے ان سب کو، جمع کرنا یعنی ان سب کو بھی وہاں پر جمع کر دیا جائے گا، ساری جو بنی نوع انسان ہے، سب بنی نوع انسان کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا۔ اور جیسا کہ ذکر کیا کہ وہ بھی نسل انسانی میں سے ہی ہیں، نوع انسانی کی ایک قسم ہے، تو اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔
بہرحال وہاں پر سارے جمع ہو جائیں گے انکلوڈنگ اس، کہ ہم بھی وہاں پر جمع کیے جائیں گے. وہ عرضنا جہنم، اور ہم سامنے لائیں گے جہنم کو، یوم اذن اس دن، للکافرین عرض کافروں کے روبرو، اس دن کافروں کے روبرو، اس دن یعنی یوم محشر کو بھی جو جہنم ہے وہ کافروں کو ان اپنے سامنے اس کو محسوس کریں گے، سامنے دیکھ سکیں گے. حدیث میں ملتا ہے کہ 40 سال کی مسافت سے وہ جہنم جو ہے اس کا نظارہ کرنے لگ جائیں گے وہ کافرین جو ہیں. بہرحال یہ میدان حشر کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ جب جہنم کو پھر کافروں کے روبرو یا کافر اپنے سامنے جہنم کو پا لیں گے کہ ان کا جو انجام ہے جہنم میں گرنے کا وہ اب آیا کہ آیا. الذین کانت اعینہم، اور وہ کافر جو ہیں جن کو جہنم کا نظارہ وہاں پر کرایا جائے گا یوم محشر، وہ کون سے کافر ہیں یا کیسے انکار کرنے والے کافر؟ انکار کرنے والے اگر ہم ترجمہ کریں تو تھوڑا وسیع ہوتا ہے اس کا مطلب. الذین کانت، یہ وہ لوگ کہ جنہیں اعینہم، جنہیں ان کی آنکھیں فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میری یاد سے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھوں پر پردہ تھا کہ وہ میری یاد سے غافل تھے، جو دنیا میں میری یاد سے غافل رہے، اس طرح سے ان کی آنکھوں پر پردہ تھا. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ تھے سب نہ وہ استطاعت رکھتے سننے کی، یعنی سننے بھی، یعنی دنیا میں ان کی آنکھوں کے سامنے جو بھی حق آ گیا اس نے ان کی طرف سے اپنا منہ موڑ لیا، اور ان کے کانوں میں جو حق کی بات پڑ گئی اس حق کی بات کو بھی سنی انسنی کر کے اس میں سے کچھ نتیجہ اخذ نہیں کیا، اور پھر اپنی روش پر، اپنی انکار کی روش پر وہ ڈٹے رہے. تو ایسے کافر ہیں جن کو پھر اس یوم محشر میں، حشر کے دن مطلب ان کو عذاب، جہنم کا عذاب یا جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کو نظر آ جائے گی، اور وہاں پر وہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں وہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب لوگ ہیں. آخرت میں اپنے فضل و کرم سے جو اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کا جو فہرست ہے اس میں ہمیں شامل کرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. اور ہمیں ان لوگوں ان دنیا میں اس حال میں اٹھائے کہ ہم اس قابل ہوں کہ اپنے جب ہم اٹھیں اس کے حضور تو سرخرو ہونے والے لوگوں میں شامل ہوں. آمین یا رب العالمین. اور جہنم کے کسی بھی عذاب، ہلکے عذاب جو ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی الحمدللہ یہ رکوع بھی آج مکمل ہوا. اس کے بابت کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ پوائنٹس آپ ایڈ کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ حل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کے جو گناہ ہیں یا ظاہر کے جو معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور ہمارے جو خلوت کے جو ہمارے گناہ ہیں اور خلوت کے ہمارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں اپنی خاص حفاظت میں رکھے، اور اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار رکھے جو اپنے اس کے خاص نیک راستے پر چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے خاص رحمت اور فضل و کرم کرے. ہمارے بہن بھائی رشتہ دار جہاں جہاں پر جو مشکلیں، مسائل، پریشانیاں، جاب کے معاملات میں، اولاد کے معاملات میں، دیگر جتنے دنیاوی معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے. اور خاص کر جو عقیدے کے معاملات اور روحانی معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص کر ہماری امت اور ہمارے جتنے بہن بھائی اور جتنے عزیز و اقارب، جتنے امت مسلمہ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ خاص رہنمائی عطا فرمائے، ان کو متحد کرے اور ان کے درمیان ایک محبت اور شفقت کا معاملہ جو ہے اس کو واپس اپنے عروج پر لائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.